دنیا کے امیر ترین افراد ایک عمارت میں سونا کیوں جمع کر رہے ہیں؟ یہ عمارت کہاں ہے اور اب تک کتنا سونا ذخیرہ کیا جا چکا ہے؟ ان دنوں دنیا کے امیر ترین افراد اپنا سونا سنگاپور کی ایک عمارت میں جمع کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی غیر یقینی بینکوں پر کم ہوتا ہوا اعتماد اور جغرافیائی کشیدگی کے باعث امیر افراد اپنا سونا بینکوں کے لاکرز کے بجائے بیرون ملک محفوظ والٹس میں رکھ رہے ہیں۔ یہ رجحان سنگاپور میں سب سے زیادہ ہے اور سنگاپور ایئرپورٹ کے قریب 6 منزلہ ایک عمارت ہے، اس میں اس وقت $1.5 ارب مالیت کا سونا اور سلور بارز ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ عمارت کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ سونے اور چاندی کو محفوظ کرنے والے ادارے کے بانی ہیں گریگسن۔ ان کے مطابق گولڈ اور سلور سٹوریج کے آرڈرز میں جنوری اور اپریل 2025 کے دوران 88% اضافہ ہوا ہے، جبکہ گولڈ سلور بارز کی فروخت میں ہر سال 200% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سونا محفوظ کرنے کا یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا جواب بھی اس رپورٹ میں دیا گیا ہے۔ اور امیر افراد 2023 کے سلیکان ویلی بینک بحران کے بعد خوف کا شکار ہیں اور اسی لیے وہ پیپر کرنسی پر اپنی دولت رکھنے کے بجائے سونے کی شکل میں محفوظ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر لبنان، الجیریا اور مصر جیسے دنیا کے کئی ممالک کے دولت مند افراد اپنے ملکوں میں بینکنگ کے نظام پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ سونے کی شکل میں دولت زیادہ محفوظ ہوتی ہے، اس میں تھرڈ پارٹی سے ڈیفالٹ کا رسک بھی کم ہوتا ہے۔ یہ تو انفرادی طور پر جمع کیے جانے والے سونے کی بات تھی۔ ایک نظر دنیا میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی فہرست پر بھی ڈال دیتے ہیں اور ورلڈ گولڈ کاؤنسل کے اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے امریکہ، جس کے پاس تقریباً 8000 ٹن سونا ہے۔ پھر اس فہرست میں جرمنی ہے 3300 ٹن سونے کے ذخائر کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام ہے اٹلی، جس کے پاس تقریباً 2500 ٹن سونے کے ذخائر ہیں۔ پھر ہے فرانس جو کہ تقریباً 2437 ٹن سونے کے ذخائر کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ روس کے پاس ہیں 2329 ٹن اور اس کا 5واں نمبر ہے۔ چین کے پاس ہیں 2284 ٹن سونا اور اس کا نمبر ہے 6۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس ہیں 1040 ٹن سونا، 7واں نمبر ہے اس کا۔ بھارت کے پاس ہے تقریباً 880 ٹن سونا اور وہ 8ویں نمبر پر ہیں۔ جاپان کے پاس ہیں 846 ٹن سونا، 9ویں نمبر پر ہے وہ، اور ترکی 620 ٹن کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ سال بھارت 800 ٹن کے ساتھ 8ویں نمبر پر تھا اور اس سال تقریباً 79 ٹن اضافے کے ساتھ ایک درجہ اوپر ہو گیا ہے۔ نیدرلینڈ 612 ٹن سونے کے ذخائر کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے، لیکن اب ترکی نے 10ویں نمبر پر تھا لیکن اب ترکی 10ویں نمبر پر جگہ بنا چکا ہے۔ پاکستان کے پاس ہے محض 64 ٹن سونے کے ذخائر اور فہرست میں ہم ہیں 46ویں نمبر پہ۔ سچ کو 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں طیاروں کے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے۔ 6 طیارے گرائے جانے سے متعلق سوال پر بھارتی جنرل انیل چوہان نے تعداد بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ وہ طیارے گرے کیوں۔ اس اعتراف کے بعد مودی سرکار اور بھارتی فوج پر صحافیوں نے بھی تنقید شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا۔ معروف صحافی پنکج پجوری نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سنگاپور کے بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بڑی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ متعدد کتابوں کی مصنف اور راجیہ سبھا کی رکن ساگریکا گھوش نے سوال کیا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یہ سچ پہلے بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا؟ پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے یہ سچ کیوں چھپایا گیا؟ اب اس حوالے سے کانگریس نے بھی اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے اور وہاں پر مودی سے کڑے سوال کیے جانے کی امید ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے جنگ بندی حماس کے اعتراض پر امریکہ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ حماس کو جنگ بندی تجویز کو قبول کرنا چاہیے، جبکہ اس حوالے سے حماس کے سینئر عہدیدار کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد نہیں کیا ہے بلکہ اسرائیل کا رد عمل متضاد ہے۔ اس نے یہ بھی مزید کہا کہ حماس سے متعلق امریکی مندوب کا موقف غیر منصفانہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی۔
عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کے جوہری پروگرام پر رپورٹ جاری کی جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا یہ گیا تھا کہ ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں اضافہ کر لیا ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے درکار سطح کے قریب ہے۔ ایران نے اس رپورٹ کو جانبدار قرار دیتے ہوئے احتجاج بھی کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے ملٹری ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران کی تمام تر سرگرمیاں IAEA یعنی کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی زیر نگرانی اور مکمل شفاف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر توانائی داخلی سطح پر تیار کرنے پر کوئی عالمی پابندی نہیں ہے اور ایران کی کوئی ایسی تنصیب یا سرگرمی نہیں ہے جو کہ ظاہر نہ کی گئی ہو۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ کیا اس بات پر اعتبار کر لے گا یا نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل کر لے اور ہم اسے ڈیل کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، اور اگر ایران نے ڈیل نہیں کی تو پھر ایران کا انجام سخت برا ہوگا۔ ایران اپنی آنکھوں میں ایران جو ہے وہ بہادری کے ساتھ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جواب کی گونج کہاں تک جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں روس کی طرف، جہاں پر چلتی ٹرین پر آسمان سے موت ٹوٹ پڑی ہے۔ روس کے سرحدی علاقے برانسک میں خوفناک حادثے کے دوران ہائی وے پل بھاری گاڑیوں سمیت ٹوٹ کر ریلوے ٹریک پر آ گرا۔ پل کے نیچے سے گزرنے والی جو ٹرین تھی وہ بھی اس حادثے کی زد میں آئی اور اس حادثے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 31 افراد زخمی ہو گئے۔ ماسکو ریلوے نے آپریشنز میں غیر قانونی مداخلت کا شبہ ظاہر کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو حادثہ ہے یہ یوکرین کی سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے، جس کے باعث شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یوکرین نے کسی قسم کا کوئی حملہ کیا ہو جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہو۔ اب یہ تو تحقیقات میں پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں جنوبی کوریا کی طرف۔ کوریا میں 3 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے 2 روز تک جاری رہنے والی ابتدائی ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے یہ صدارتی انتخابات بہت اہم سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ملک کے جمہوری مستقبل اور پھر چین، امریکہ اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ یون سک یول یہ وہ صدر ہے کہ جنہوں نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد مارشل لا کو ناکام بنایا گیا اور اس صدر کو معزول کر دیا گیا، اور معزولی کے بعد اب جنوبی کوریا کا اقتدار سنبھالنے کے لیے 2 بڑے امیدوار میدان میں ہیں۔ ایک ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے لی جے میونگ اور دوسرے ہیں پیپلز پاور پارٹی کے کم مونسو۔ 61 سالہ لی جے جو ہیں وہ انسانی حقوق کے وکیل ہیں اور حالیہ پولز میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے، پولز میں وہ آگے ہیں۔ دوسری طرف ہیں 73 سالہ کم مونسو۔ اب کم جو ہیں وہ سابق وزیر محنت ہیں اور انتخاب میں اہم مسائل میں یون کا ناکام مارشل لا، اقتصادی بحران اور امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شامل ہیں۔ یہ وہ ایجنڈاز ہیں جن پر یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 6 امیدوار ہیں جو کہ اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ 2 سب سے اہم امیدوار ہیں۔ لی جے نے آئینی تبدیلیوں کی تجویز دی ہے، وہ ذرا اپنا نرم رویہ اپناتے ہوئے باہمی تعلقات میں بھی کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کم یون ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ کافی سخت ہے اور وہ سخت اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ نتائج جو ہے وہ 3 جون کی رات کو آ جائیں گے یا پھر اگلی صبح تک متوقع ہیں اور ان میں پتہ چلے گا کہ جو اب اس ملک کا نیا صدر ہے جنوبی کوریا کا وہ کون ہوگا۔